اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا آج کا موضوع ہے عمران خان اور پنکی پیرنی کو نیب کی طرف سے جو نوٹس ملے گئے ہیں ان پہ بات کروں گا، اور یہ جو جیل برو اسکیم بری طرح فلاپ ہوئی ہے اس پہ بات کروں گا، اور اس کے علاوہ مہنگائی جس پہ میرے سمیت ہر بندہ پریشان ہے اس پہ بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے وہی اپیل کہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، اور میرا جو ہے نا یہ یوٹیوب چینل ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ سب کا ہے۔ آپ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے یہ، اس میں آپ سب کی آواز ہے یہ، اس میں حق سچ دکھایا جاتا ہے، جو سچ ہوتا ہے نا وہی، کیونکہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں سب سے سینئر صحافی بھی ہوں۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت میں اداریہ لکھنے سے کیا تھا، جو کہ یہ سفر آج تک جاری ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے لفافہ والا نہیں بنایا ہے، حق سچ والا بنایا ہے، یہ اس کا کرم ہے میرے پہ۔ اور یہ جو بندے اس کے پسندیدہ ہوتے ہیں نا ان پہ وہ کرم کرتا ہے، جو اس کے ناپسندیدہ ہوتے ہیں نا ان کو وہ کھلی ڈیل دے دیتا ہے، جاؤ کہاں تک جاؤ گے۔ تو یہ جو جتنے بھی آج کل ٹی وی میں آ رہے ہیں نا، بیٹھے ہوئے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، یا جنہوں نے نئے پروگرام کی ایڈورٹائزمنٹ اتنی زیادہ کی کہ وہ لوگوں کو ذہنوں میں ایک گند بھر دیا ہے۔ ان لوگوں کے گھروں میں جا کے دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے۔ ایک کے بیٹے نے اپنی ہی بیوی کو قتل کر دیا، وہ جیل میں بند ہے، اور وہ ٹینشن میں اب پاگل ہونے کے قریب ہوا ہے۔ جو صحافت کے نام پہ یہ لوگ دبا ہے، میں اس کو نہیں کہتا ہوں اللہ اس کو ہدایت دے، یہ میں ان کو کہتا ہوں کہ اللہ اس کی مغفرت کرے، اللہ اس کو صحت دے۔ میں کہتا ہوں کہ جس کی، اور اس کے علاوہ وہ جو ایک شرابی ہے، شراب منٹ کے پیتا ہے اور جو الٹ سے ہوتا ہے وہ بھی کرتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو صاحب بھی کہتا ہے۔ اس کے بچوں کا انٹرویو گوگل پہ موجود ہے، اس کے بچے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں کھانا تک نہیں دیتا ہے، ہمیں گھر سے باہر نکالا ہوا ہے صرف اپنے یاشیوں اور شراب میں۔ ایسے لوگوں کے لیے پی ٹی آئی بیسٹ جماعت ہے، جو عیاش ٹائپ ہیں، جن کا کام ہی یہی ہے عیاشیاں کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، ایسے لوگوں کی جماعت ہے پی ٹی آئی، ایسے لوگوں کے لیے بیسٹ ہے۔ جس میں اتنی سی بھی غیرت ہے نا وہ پی ٹی آئی کے نزدیک بھی نہیں جاتا ہے۔ تو میری یہی اپیل ہے کہ یہ آپ سب کا چینل ہے، پی ٹی آئی کے بھی بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں پی ٹی آئی میں بھی، لیکن ان کو یہ نام نہاد صحافیوں نے برگلا کے نہ تو ان کو ذہن ان کا پیر دیا ہوا ہے۔ تو یہ میں سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی ہے، لفافہ خور نہیں تھا اس لیے میں نام نہیں بنا سکا تھا، لیکن الحمدللہ رات کو بغیر گولی کھائے سکون سے سو جاتا ہوں، اور اس کے علاوہ بچے میری عزت کرتے ہیں، بچے اچھے عہدوں پہ لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ کا خاص کرم ہے۔ اور یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، حق سچ کی آواز ہے، آپ سب کی آواز ہے۔ تو اس لیے میری آپ سب سے امید ہے، آپ سب سے اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹس کریں، اور آگے گروپوں میں شیئر کر دیں۔ اور جس بندے کا بھی گھر میں یا عزیز و اقارب میں واٹس ایپ بنا ہوا ہے نا، ان سب سے بھی اس چینل کو سبسکرائب کروائیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا میری آپ سب سے یہی امید ہے، یہی اپیل ہے کہ خدا را اپنے ملک کا سوچیں، اجتماعی سوچ قائم کریں، نہ انفرادی سوچ کو ختم کریں اور اجتماعی سوچ کو قائم کریں، ملک کا سوچیں۔
یہ غریب عوام کا سوچیں، پس گئی ہے عوام مہنگائی کے اس طوفان میں۔ یہ کس نے لایا ہے؟ دیکھیں آپ لوگوں کو یاد ہے جب نواز شریف کو اتارا گیا تھا 1918 میں، پیٹرول 65 روپے لیٹر تھا، ڈالر 100 روپیہ کا تھا، سونا 48,000 روپے تھا، اور آٹے کا تھیلا 500 روپے کا تھا، اور اس کے علاوہ کیا نام ہے، یہ گھی 150 روپے کلو تھا، چینی 55 روپے کلو تھی۔ زیادہ عرصہ دور کی بات نہیں ہے، یہ 4 سال پہلے کی بات ہے۔ 4 سال پیچھے چلے جائیں نا تو یہ سب نظام ایسا ہی تھا۔ 4 سالوں میں اس بندے نے کس طرح ملک کو تباہ کیا، اور پھر بھی لوگ اس کے پیچھے پاگل ہوئے جا رہے ہیں۔ میں تو حیران ہوں کہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں، ان کو میں عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ میں اگر بھٹکوں تو میں تو ایک بابا ہوں، 75 سال عمر ہے، میرا دماغ بھی ابھی پہلے جیسا نہیں رہا ہے۔ میں اگر بھٹک بھی جاؤں تو لوگ کہیں گے یار یہ بابا تھا، بوڑھا آدمی تھا، ضعیف آدمی تھا، بھٹک گیا۔ لیکن نوجوان نسل بھٹک گئی ہے۔ نوجوان نسل کو دیکھیں کس طرح دین سے ہٹایا گیا ہے، اسلام سے ہٹایا گیا ہے۔ کہاں پورا پورا گھر ماں باپ کا احترام کرتا تھا، اب ماں باپ کو یقین جانیے گالیاں دیتے ہیں۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، بددعائیں گالیاں دیتے ہیں، ان کو مارتے پیٹتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور اینڈ میں کیا ہوتا ہے، جا کے اولڈ ہوم میں بھرتی کروا کے آ جاتے ہیں، داخل کروا کے آ جاتے ہیں۔ یہ اشر ہوا ہے، یہ خان صاحب نے نئی نسل کو تحفہ دیا ہے۔ تو یہ ایک پلاننگ کے تحت اس کو لایا گیا تھا۔ اس میں کچھ نام نہاد مولوی بھی شامل تھے، مولانا طارق جمیل جیسے کم بخت لوگ۔ میں طارق جمیل کو اچھا ایک بات میں آپ لوگوں کو اور بتا دوں، مولانا طارق جمیل ایک عام سا مولوی ہے، چلتا پھرتا انتہائی لالچی قسم کا مولوی، وہ کوئی عالم نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں، عام سی مسجد کا امام تھا۔ بس اس کی ذرا آواز اور لہجہ اور وہ بہتر تھا، اور پیسہ عمران خان کی طرح اس کو بھی گر آتا تھا بات کرنے کا، لوگوں کو ورگلانے کا گر آتا تھا، اس میں وہ پوری طرح کامیاب ہوا ہے۔ تو باقی بقول عمران خان، بقول طارق جمیل صاحب کے، مولانا طارق جمیل صاحب کے، کہ یہ سب سے ایماندار بندہ ہے، اس کو نوٹس جاری ہو گیا ہے، اور جس کو اس نے کہا تھا یہ مومنین کی ماں ہے، اس کو بھی نوٹس جاری ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے، اور وہ کس طرح اس کی ویڈیوز بھی موجود ہے، میں اس پہ نہیں جاتا ہوں، کیونکہ میں کسی غلط اس پہ نہیں جاتا رہتا ہوں، غلط الفاظ غلط باتوں پہ نہیں جاتا ہوں۔ وہ ویڈیوز وہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے، میں اس میں نہیں پڑھتا ہوں۔ تو باقی جو ہے نا، جہاں تک یہ بات ہے کہ ان کو نوٹس جاری ہوئے ہیں۔ اچھا ایک اور عثمان ڈار کو نوٹس جاری ہوا تھا، وہ ملک سے چھوڑ کے راتوں رات یہاں سے نکلا ہے اور چلا گیا باہر۔ کس طرح گیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں نے سنا یہی ہے کہ افغانستان تک وہ گیا ہے، افغانستان سے جا کے بیٹھا ہے جہاز میں، تو ملک سے ہی فرار ہو گیا۔ اس سے پہلے مونس علائی فرار ہو چکا ہے، اس نے بھی بڑے بڑے گھپلے کیے ہوئے تھے، اور یہ نواز شریف کو چور کہتا تھا نا عمران خان، اس کے دیکھو خود چور ثابت ہو گیا ہے، اس کی اور کنفرم چور ثابت ہو گیا ہے عدلیہ کی طرف سے۔ اور یہ جو 2 نمبر جج بیٹھے ہوئے ہیں نا سپریم کورٹ میں، یہ بندیال صاحب کو یقین جانیے کہ اتنے 1 ٹکے کی عزت جو ہوتی ہے نا، وہ اس بندے کی نہیں رہی ہے۔ اس نے کتنا بڑا فراڈ کیا ہے، وہ جو بنایا ہے کہ بھائی از خود نوٹس لیا ہے، وہ کم وقت از خود نوٹس ہی لینا تھا تو اس کا لیتا نا، کہ وہ جس کو اس عورت کو بچوں سمیت قتل کر کے کنویں میں ڈال دیا گیا بلوچستان میں، اس پہ نوٹس لیتا نا، میں تجھے ایسے کر کے سلام کرتا کہ بھائی تو نے اچھا نیک کام کیا ہے۔ نوٹس کیا لیا ہے کہ بھائی جلدی الیکشن کروائے جائیں۔ کیوں بھائی؟ ہم نے تو ان کو 5 سال کی عوام، یہ بندیال کا یا کسی کے باپ کا پیسہ تو نہیں ہے، یہ تو ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، ہم نے ٹیکس دیے ہوئے ہیں، ہم ٹیکس پیڈ ہیں۔ آپ لوگ تو ہمارے ٹیکسوں پہ پل رہے ہو، کام 1 ٹکے کا نہیں کرتے ہو، 138ویں نمبر پہ تم بیٹھے ہوئے ہو، شرم نام کی کوئی چیز ہے نہیں۔ تو میں اب کیا کہوں، ان کو کیا کریں گے؟ وہ لگا کے نہ جیل میں ڈال دیں گے، ڈال دیں۔ ایک 75 سال کے بابے کو اگر سچ بولنے پہ وہ اس طرح کریں گے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن میرا مشن ہے، میں حق سچ کا ساتھ دوں گا۔ جب یہ اچھے کام کریں گے
इनको अप्रिशिएट भी करूंगा, इनका साथ भी दूंगा और इनको ऐसे करके सलाम भी करूंगा। जब बुरा काम करेंगे तो इनके मुंह पे कहूंगा कि ये गलत काम कर रहे हैं। क्यों भाई, खजाने में 1 रुपया नहीं है, हमारे पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, लोगों को वो आटा घी चीनी देने के पैसे नहीं है। हमने तो उनको 5 साल के लिए मुंतखब किया था, क्यों उन्होंने रिजाइन दिया? ये 50 अरब ये सुप्रीम कोर्ट के उन सब जजों की सैलरियों से काटा जाए और इलेक्शन करवा दिए जाए दोबारा। बार बार वो इलेक्शन में खड़ा 10 सीटों पे खड़ा हो गया, 8 सीटों पे खड़ा हो गया, 15 सीटों पे खड़ा हो गया, बाद में 1 सीट रखता है, बाकियों पे रिजाइन देना पड़ता है। ये कानून है। और इसके अलावा आज खुद नोटिस लेने का कोई इख्तियार नहीं, ये बाइख्तियार अदारा है इलेक्शन कमीशन, उसका काम है इलेक्शन करवाना, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। ये आप आवाम को फुद्दू ना बनाएं। ये मीडिया का दौर है। मीडिया ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मीडिया ने लोगों में शऊर भर दिया है। अब उनके दिमागों में शऊर आ गया हुआ है, अब वो पहले वाली बातें नहीं रही हैं। तो ये इनका काम नहीं है। ये देखें जी, हमने तो इमरान खान को और उसके सारे साथियों को 5 साल के लिए भेजा था। जिस तरीके से भेजा गया था ना, वो बाजवा साहब ने भी बता दिया कि हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। सब ने बता दिया कि इसको वोट शोट कोई नहीं मिले थे, इसको आर्मी लेके आई थी। और बाद में अल्लाह भला करे, उनको बर वक्त अंदाजा हो गया कि ये तो मुल्क तबाह कर रहा है, तो उन्होंने उसको निकाल दी, बाहर किया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह भला करे बाजवा साहब का। उनके खिलाफ एक गंदी गलीज मुहिम चलाई जा रही है, मैं उसका भरपूर मुखालफत करता हूँ कि वो देखें, उनका ही कमाल है कि उन्होंने 75 साल तारीख में पहली मरतबा आर्मी को अलग किया है इस गंदी सियासत से। मैं इसको गंद करता रहता हूँ, सियासत नहीं है ये, गंद है। सॉरी। तो बाकी जो है ना, ये हर एक अदारा अपने दायरा कार में काम करे, तब जाके मुल्क आगे बढ़ेगा। बाकी सब अदारे अब अपने अपने दायरा कार में आ गए हैं। अब इन जजों को लाना पड़ेगा, और ये इस तरह नहीं आएंगे, इनको घसीट के लाना पड़ेगा अपने दायरे के अंदर, तब जाके इनको अकल आएगी कि हम क्या करते रहे हैं। इंक्वायरियाँ शुरू हो गई हुई हैं, इंशाअल्लाह फंसेंगे। जब अल्लाह की गिरफ्त में आता है ना बंदा, वो बच नहीं पाता है फिर। जैसे ये इमरान खान अल्लाह की गिरफ्त में आ चुका है, ऐसे ये जज भी आएंगे, सारे आस्ता आस्ता आएंगे। बाजवा साहब का मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि उन्होंने मुल्क बचाया है। अगर उन्होंने तबाह करवाने में हिस्सेदार बने थे ना, तो बचाने में भी वो हिस्सेदार बने हैं। तो मैं उनको और सबको ऐसे सलाम करता हूँ कि उन्होंने बर वक्त इकदाम करके मुल्क को बचा लिया है। लेकिन अभी भी 90% मुल्क तबाह हो चुका हुआ, सिर्फ 10% रह गया था। अगर बर वक्त वो, ये नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का बहुत बड़ी कुर्बानी है। उन्होंने अपने सियासी कैरियर को दांव पे लगाया हुआ है इस वक्त। अगर वो इसमें से, और मेरी दुआएं उनके साथ हैं, 26 करोड़ अवाम की दुआएं उनके साथ हैं, इंशाअल्लाह वो मुल्क को इस प्रोसेस से निकाल लेंगे। और जब इलेक्शन, मैं आपको ये भी आज बता दूं, लिख लें मेरा ये बात, कि कम अज़ कम नहीं तो 1 साल तक इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि मुल्क इस पोजीशन में ही नहीं है इलेक्शन करा सके। पैसे कहाँ हैं? या तो ये जो जज ऑर्डर कर रहे हैं ना, देना पैसे, थोड़ी करप्शन का माल है इनके पास, निकालें वो पैसा, दें गवर्नमेंट को, वो इलेक्शन करवा देगी। तो बाकी जो है ना, जहाँ तक सब जज बराबर नहीं है, सब अच्छे भी हैं, नेक लोग भी हैं, लेकिन ये जो करप्ट है ना, उनको खुद ही मेरी बात समझ जाएगी, क्योंकि जिनके वीडियोस आ चुकी हैं, सब कुछ आ चुका है। अब कहाँ छुपा है? अब तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए उन पे बात करने का, क्योंकि उनको खुद शर्म या गैरत होती ना, तो रिज़ाइन दे के घर चले जाते कि भाई हमारी तो वीडियोस पकड़ी गई हैं। तो अब वो पहले वाला दौर नहीं रहा। अब मीडिया आज़ाद है, हर चीज़ आज़ाद है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब खान साहब कहते हैं जी कि ये गैर कानूनी है। क्यों भाई, क्यों गैर कानूनी है? एक बंदा हमारे मुल्क के खिलाफ काम कर रहा है, मुल्क के खिलाफ जा रहा है, करप्शन को रवाज दे रहा है, करप्ट बंदा है, उसकी क्यों ना टेप की जाए? ये तो अवाम का भला हो उस बंदे ने जिसने टेप किया, मैं उसको सलाम करता हूँ। अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उनको लंबी ज़िंदगी दे, हमारी एजेंसियों को अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह ऐसे ही उनको काम करने की तौफीक दे। चाहे कोई भी हो, चाहे नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, या
کیا نام ہے بلاول ہو یا عمران خان ہو، کوئی بھی ہو نا، جو بھی ملک کے خلاف کام کر رہا ہے نا، اس کی بالکل ٹیپ کرنی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں سب کی ٹیپ کرو، عوام کی بھی ٹیپ کرو، جو بھی کرپٹ عوام ہے نا ان کو بھی اسی طرح سزا ملنی چاہیے، اور ان کو ان سر عام لٹکانا چاہیے، جیسے خمینی نے لٹکائے تھے نا، ایسے ہی ان کو بھی لٹکانا چاہیے، تاکہ پھر یہ ملک ایک صاف ستھرا، تھوڑے سے کم از کم 1 کروڑ لوگوں کو اگر کرپٹ لوگوں کو لٹکا دینا تو ملک ترقی کی طرف نکل پڑے گا، چل پڑے گا۔ تو انشاءاللہ ہوگا اب ایسا ہی، کیونکہ اب عوام پس گئی ہوئی ہے، اب عوام کا خون نچوڑ لیا ہوا ہے انہوں نے، یہ کرپٹ ٹولے نے۔ تو دیکھیں جب اللہ کی پکڑ میں آدمی آتا ہے نا تو کس طریقے سے ہوتا ہے، کہ جس کو چور چور کہتے تھے اب خود اللہ کی پکڑ میں آ گئے ہیں نا، اب ان کا جو اشر ہوگا نا وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ ان کی پیرنی بھی اپنے انجام کو پہنچے گی، عمران خان بھی اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اور ایک اور بات بتا دوں کہ عمران خان کے والد کو بھی کرپشن کے الزام میں بھٹو نے سسپینڈ کیا تھا، پوری انکوائری کروا کے، 3 مرتبہ انکوائریاں کروا کے، تاکہ زیادتی نہ ہو جائے۔ اس کے بعد وہ کرپٹ ثابت ہوا تھا، اس وقت یہ سزا دینے کا قانون نہیں تھا، یہ بعد میں نیب بنی تھی وہ سزا، اس وقت صرف سسپینڈ کر دیا جاتا تھا، تو اس کو نوکری سے سسپینڈ کر دیا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ اب ساری گرفت میں آئیں گے انشاءاللہ، اللہ کی پکڑ میں ضرور آئیں گے۔ جن جن لوگوں نے نواز شریف کو کرپٹ کہا تھا، چور کہا تھا، میں اب بھی اس پہ قائم ہوں، اس اعلان پہ، کہ 10 لاکھ روپیہ میرے سے نقد کیش انعام لے جائیں آ کے، کوئی بھی بندہ، شہباز شریف، نواز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، ان سب کے خلاف کوئی بھی کسی بھی عدالت کا ثبوت لے آئے کہ انہوں نے کوئی کرپشن کی، کرپشن کا پیسے سے کوئی جائیداد بنائی۔ اور یہ ان کے جس فلیٹوں کا رولا وہ انگلینڈ میں کر رہے ہیں نا، وہ فلیٹ تو 1992 میں بنے تھے، خریدے گئے تھے۔ اس وقت تو وہ 26 کروڑ کے فلیٹ آئے تھے، پاکستانی 26 کروڑ کے، اور 50 کروڑ خیرات اس نے عمران خان کو دی تھی شوکت خانم بنانے کے لیے۔ شوکت خانم آپ کو بتاؤں 70 کروڑ میں بنا ہوا ہے، اس میں سے 50 کروڑ دیا ہوا ہے نواز شریف کے والد نے، میاں شریف صاحب نے، اور 10 کروڑ دیا ہوا ہے یہ جو اسحاق ڈار صاحب نے، اور 10 کروڑ دیا ہوا ہے کیا نام ہے وہ، یہ ریلوے کو جو وزیر ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، سعد رفیق صاحب نے۔ اس طرح یہ 70 کروڑ ان 3 بندوں کا پیسہ لگا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ زمین دی ہوئی ہے، زمین دی تھی نواز شریف نے۔ اس کے علاوہ ٹوٹل ٹیکس ختم کر کے ایک اسپیشل آرڈر جاری کر کے نواز شریف نے اس کی تمام شوکت خانم کی مشینری لائی گئی تھی، اور مشینری کس کے پیسوں سے آئی تھی؟ عوام کے چندوں کے پیسے سے۔ پوری دنیا سے عوام نے، پاکستانی عوام نے، عورتوں نے اپنے زیور تک بیچ کے دیے تھے۔ میں تو کہتا ہوں اس پہ بھی اب انکوائری بیٹھنی چاہیے۔ وہاں غریب بندوں کو میں نے ٹیسٹ کیا ہے، میری خود سکے ماموں کی بیٹی کو کینسر ہو گیا تھا، وہ وہاں پہ گئے ہیں، ان کو اس طرح لوٹا گیا نا، حالانکہ وہ بالکل غریب تھے، ان کے پاس زکوٰۃ کا فارم بھی تھا، سب کچھ تھا، اس کے باوجود انہیں کہا گیا کہ جی اگر آپ کا نمبر آئے گا کم از کم نہیں تو 6 مہینے بعد، تو اگر آپ لوگوں نے جلدی علاج کروانا ہے تو پھر آپ لوگوں کو پیسے دینے پڑیں گے۔ ان ٹیسٹوں پہ ہی وہ سب آغا خان اسپتال سے بھی زیادہ ٹیسٹوں کے ان کے چارجز ہیں، یہ اس طرح لوٹ رہے ہیں، اور وہاں پہ فری کسی مریض کا علاج نہیں ہو رہا، یہ سب فرضی وہ کارروائی ڈالی جا رہی ہے۔ اب اس پہ ایکشن لیں نا بندیال صاحب، میں بندیال صاحب کو مانوں گا تب کہ اسپتال کی جاری کروائیں کہ بھائی جب سے بنا اس وقت سے لے کے اب تک کا وہ آزاد پینل بنا دیں، وہ تحقیقات کرے کہ سپریم کورٹ کی کسی جج کی نگرانی میں بنا دیں، کرپٹ جج کی نگرانی میں نہیں، قاضی فائز عیسیٰ کی نگرانی میں بنا دیں، جن پہ یا سردار صاحب کی نگرانی میں بنا دیں، جن پہ عوام آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتی ہے۔ جن 2 ججوں کو آپ نے اس میں شامل ہی نہیں کیا فل کورٹ میں، کون سا فل کورٹ بنا ہے پھر؟ سینئر ترین 2 جج جس میں شامل ہی نہیں ہے، یہ فل کورٹ نہیں، یہ کرپٹ کورٹ بنا ہوا ہے، یہ عمران خان کو بچانے والا عمران کورٹ بنا ہوا ہے، عمرانی کورٹ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، یہ فل کورٹ نہیں ہے۔ فل کورٹ میں سینئر جج شامل ہوتے ہیں، اور جن ججوں پہ کرپشن کا الزام ثابت ہوا ہے ان ججوں کو آپ نے اس میں پینل میں کیوں بٹھایا؟ اس میں پھر صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ بھی شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور کیا ہے؟
تو باقی جو ہے نا، میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب آ جائے گا نا قاضی فائز عیسیٰ جیسا یا سردار صاحب جیسے بندے آئیں گے نا آگے، تو اس وقت یہ عدلیہ سے بھی گند نکل جائے گا باہر۔ عدلیہ میں اس وقت سب سے زیادہ گند عدلیہ کا ہے، اور اس ملک کو ادھر تک پہنچانے میں 99% کردار جو ہے نا عدلیہ کا ہے، 1% آرمی کا ہے۔ کیونکہ عدلیہ اگر سٹینڈ لے لیتی، نہ مانتی نا باجوہ صاحب کی بات، کیا کر لیتے وہ؟ تو یہ عدلیہ کا زیادہ قصور بن رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے اوپر اپنا کرم فرمائے، رحم فرمائے، نیک لوگوں کو آگے آنے کی توفیق دے۔ اور یہ میری بار بار سنا کریں، بچوں کو بھی سنایا کریں، نوجوان نسل کو بھی سنایا کریں، خدا را اپنے ماں باپ کا احترام کریں، اپنے بڑوں کا احترام کریں، اپنے بزرگوں کا احترام کریں، ورنہ جب وہ دنیا سے، وہ تو مہمان ہوتے ہیں، بونس پہ چل رہے ہوتے ہیں، جب وہ چلے جائیں گے نا، تو آپ لوگوں کی اولاد نے جو آپ لوگوں کا حشر کرنا ہے نا، اس کے لیے بھی پھر اپنے آپ کو ابھی سے تیار کر لو۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط سلوک کریں۔ کبھی کسی ایک جلسے میں بھی عمران خان نے کہا ہے کہ اپنے ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ سے اجازت لے کے میرے جلسے میں آیا کرو؟ وہ تو یقین جانیے، میرے ایک دوست نے مجھے بتایا ہے، اہم ترین عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے مجھے بتایا کہ بھائی ہماری تو جوان جوان بچیاں ہمیں کچھ سمجھتی نہیں ہیں، وہ خود ہی ہمیں کہتی ہیں نہیں بھائی ہم تو جلسے میں جا رہی ہیں، تم لوگوں نے اجازت نہیں دینی، مت دو۔ وہ جاتی ہیں دھڑلے کے ساتھ، وہاں جلسوں میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ عمران خان کے جلسوں میں تو سوائے زنا کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، صرف وہاں پہ لوگ جاتے ہیں زنا کے لیے، عیاشیوں کے لیے، ووٹ شوٹ اس کو کوئی نہیں دیتا ہے۔ اب یہ بغیر اس کے اسٹیبلشمنٹ کے الیکشن لڑے گا نا، تو اس کو آٹے دال کا پتہ چل جائے گا کہ عوام کتنے کچھ اس کے ساتھ آئے۔ اور یہ جیل برو مہم میں دیکھو کیا ہوا ہے، پولیس پہلا دن اعلان ہوا کہ 200 بندہ دے گا، 200 میں سے کچھ 70 کے قریب لوگوں نے دیا، اور وہ بھی وہ لوگ تھے جو کہ جنون کی حد تک عمران خان سے پیار کرتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے۔ اور باقی سیلفیاں وغیرہ بنوا کے پیسے لے کے غائب ہو گئے، پیسے دیے گئے تھے۔ تو باقی اس کے بعد اب تک پورے چاروں صوبوں سے، پورے ملک سے، پانچوں صوبوں، پانچ صوبے اب ہو گئے ہوئے ہیں، پانچوں صوبوں سے اب ٹوٹل پورے ملک سے ٹوٹل میرا خیال ہے 100 بھی نہیں ہوئے، 80-85 لوگوں نے وہ جیل بھرو۔ جیل خان صاحب اتنے سے جیل نہیں بھرتی ہے، جیل بھرو میں کروڑوں لوگ جاتے ہیں، 26 کروڑ عوام ہے، کتنے کروڑ لوگوں نے آپ کے ساتھ نکل کے تو جیل بھری ہے؟ اس کا جواب دینا۔ تو باقی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اپنے، اچھا ایک چیز جاتے جاتے میں اور بتا دوں کہ جو لوگ یہ جیل بھرو مہم میں حصہ لے رہے ہیں نا، ان کو ایک بات اچھی طرح دماغ میں بٹھا لینی چاہیے کہ ایک مرتبہ ان پہ داغ لگ گیا نا، یہ دفعہ 144 لگا ہوا ہے، اس کی خلاف ورزی پہ جو آرٹیکل لگے گا نا، اس میں 6 مہینے تک ضمانت نہیں ہوگی۔ جب 6 مہینے آپ جیل کاٹ کے آئیں گے نا، آپ کو کسی سرکاری ادارے میں نوکری نہیں ملے گی، ملک سے باہر جاتے وقت آپ کو پاسپورٹ پہ تصدیق نہیں پولیس کر کے دے گی، کیونکہ آپ وہ سزا یافتہ ہوں گے، آپ اس پہ کیا نام ہے، مجرم کے حیثیت سے جیل کاٹ کے آئے ہوں گے، مجرم کو پاسپورٹ نہیں جاری کیا جاتا ہے، باہر نہ باہر جا سکیں گے یا نہ نوکری کر سکیں گے۔ یہ اچھی طرح بٹھا لیں، وہ جن کے مائنڈ جو ہے نا پی ٹی آئی کی ورکر ہے نا، وہ بدوائی ہوئی عورتیں ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو آگے غلط تربیت دی ہے۔ تو اب یہ اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں کہ یہ آپ کا پوری زندگی کے لیے ایک دبا لگ جائے گا چہرے پہ، ایک دبا لگ جائے گا کیریئر پہ، ایک دبا لگ جائے گا آپ کے نام کے ساتھ کہ یہ جرم کر کے، تو دفعہ 144 کی خلاف ورزی کر کے جیل گیا تھا، 6 مہینے سزا کاٹ کے، 6 مہینے تک ضمانت کوئی نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے یہ فراڈ کے ذریعے، اس نے خود نہیں جانا ہے، یہ فراڈ کے ذریعے آپ لوگوں کو بھیج رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، میں اجازت چاہتا ہوں، کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے پاکستان زندہ باد۔